میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، غور کرو، اور میں آپ کو ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پوری دنیا اور پورے ہندوستان کے اندر اگر آپ گہری نظر دوڑائیں گے تو بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کو بالکل ننگا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو حرام اور حلال کی تمیز کرنے کی نہیں بلکہ حلال و حرام اور ساری چیزوں کے لالچ دی جا رہی ہے۔ لون مسلمانوں کو بلا بلا کر کے دیا جا رہا ہے، مسلمان لڑکیوں کو بغیر دوپٹہ کے بغیر حجاب کے داخلہ لیا جا رہا ہے، کالجوں کے اندر انٹری کرنے کی اجازت مل رہی ہے، اور اگر حجاب والی ہے تو ان کو کالج کے اندر انٹری نہیں مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں آج ہمارے ایمان کا بہت ہی زبردست طریقے سے آزمائش ہو رہی ہے، چاروں طرف سے مسلمانوں کو ہر طریقے سے آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، کیوں؟ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ آزمائے گا میرا یہ بندہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ اے میرے مومن بندو، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اے میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے اور ہم تمہیں آزمائیں گے؟ نہیں، بالکل ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے اور ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، فرمایا ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے اور آج بھی ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہم یہ چیک کریں گے تم میں سے پکا سچا مومن کون، چیک کریں گے۔ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارا ایمان پتہ چل جاتا ہے کتنا پکا ایمان والا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں، یہ معلوم چل جاتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ آپ نے طالوت اور جالوت کا بھی واقعہ سنا ہوگا، طالوت اور جالوت کا بھی واقعہ آپ نے سورہ بقرہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا۔ اللہ نے اس کی آزمائش کی، اس نہر سے گزرنا ہوگا اور نہر سے گزرتے سمے آپ کو پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی ہے لیکن زیادہ پانی مت پینا، بس ایک ایک گھونٹ پی لینا، بس زیادہ پیو گے تو پھر ختم۔ آزمائش ہے تمہارے نہر کے سامنے، پانی مت پینا۔ جن لوگوں نے اللہ کی اس بات کے اوپر یقین نہیں کیا، دھڑا دھڑ پیتا چلا گیا، وہ کمزور پڑ گیا، کہانی ختم، نہیں جا پائے آگے۔ اور جن لوگوں نے قرآن کی آیت کے اوپر، اپنے نبی کے اوپر وشواس کیا اور اس کے بعد کے اوپر عمل کیا اور پانی کو نہیں پیا اور تھوڑا سا پی کر کے آگے نکلا، وہ جا کر کے میدان جنگ کے اندر لڑا اور باقاعدہ فاتح ہوا، اس کو مضبوطی ملی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہر طریقے سے ہو رہی ہے۔ آج ہماری ایمان کی آزمائش سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہماری ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اے مومنو، اے لوگوں غم نہ کرو، مایوس نہ ہو، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہیں سربلندی دیں گے، ہم تمہیں حکمرانی دیں گے، ہم تمہیں سلطنت دیں گے، ہم تمہیں کرسی پہ براجمان کریں گے۔ ہم نے تمہیں 800 سال تک حکومت اسی ہندوستان کی سرزمین پہ دیا ہے، ہم پھر تمہیں حکمرانی دیں گے، دنیا کے اندر سربلندی تمہاری رہے گی، دنیا میں حکومت تم کرو گے، شرط یہ ان کنتم مومنین، شرط یہ کہ مومن بن جاؤ، اللہ کے اوپر جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان والے بن جاؤ، اللہ کے اوپر جیسا توکل ہونا چاہیے ویسا توکل اختیار کر لو، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، اسی کی ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہے، اسی اللہ کے اوپر توکل تو کرو، اسی اللہ کے اوپر بھروسہ تو کرو۔ اللہ کہتا میرے بندو ہم تمہیں حکمرانی دیں گے، ہم تمہیں بادشاہت دیں گے، شرط یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ کہ میری عبادت کرو اور میرے علاوہ کسی اور کو شریک مت کرو۔ دیکھ رہے ہیں مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مدد اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔
ایمان ہے؟ مسجدوں میں 5 ٹائم نہ پہنچتا ہو، یہ کون سا ایمان ہے؟ جمعے کی نماز پڑھنے والوں، کیا یہی ایمان تمہارا ہے؟ جو ایمان تمہیں مسجد تک پہنچا نہ پائے، کیا وہ ایمان تمہیں جنت تک پہنچا پائے گی؟ بتاؤ تو میرے بھائیوں، جو ایمان تمہیں نقاب اور حجاب پر مجبور نہ کرے، تمہیں حجاب لگانے پر تمہیں زور نہ دے، وہ ایمان وہ کیسا ایمان ہے؟ دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبنے والیوں، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ تمہارا کون سا ایمان ہے؟ اللہ کی قسم، نبی اکرم کے دور کے اندر اگر عورتوں کو دیکھا جائے تو ان کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط تھا کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ حکم دے دیا اور یہ فرما دیا کہ راستے میں چلا کرو تو بیچ راستے میں مت چلو، کنارے کنارے چلا کرو۔ نبی اکرم کا یہ فرمان سننا تھا کہ اس دور کی عورتیں راستے سے اتنا ہٹ کر کے چلتی تھی کہ دیوار سے اتنا سٹ کے چلتی تھی کہ ان کی کپڑے پھٹ جایا کرتی تھی، لیکن وہ بیچ راستے سے چلنا گوارا نہیں تھا۔ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ کا فرمان جو سن رکھا تھا، آج پوری رات تقریر سننے والوں، پوری رات تقریر سن کر کے اپنے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہ لانے والوں، ذرا بتاؤ اللہ ہماری مدد کرے تو ہماری مدد کیسے کرے؟ اللہ ہماری مدد کرے تو کس بنیاد پہ ہماری مدد کرے؟ فرمایا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اے میرے بندو میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہی تو ہے مدد، اللہ رب العالمین کرے گا، مدد آئے گی اللہ کی، اور اسی کو تو مدد آئے گی اور ضرور آئے گی۔